ہاں جی، السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں جناب بالآخر نیاگرا پہنچ گیا ہوں۔ مسرت دوست تھا آپ کا، میں نے آپ کو بتایا وہ دوست بھی ہیں اور ان کو مل کے مسرت بھی ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے ابھی نیاگرا آبشار کی ساری سیر کی ہے، بہت مزہ آیا ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں ادھر نیاگرا نہ آتا تو شاید میرا دورہ ہوتا ہی نہیں، جیسے ہوتا ہے نا جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمیا نہیں جس نے نیاگرا نہیں دیکھا نیو یارک آ کے چلے وہ کیلیفورنیا یا کسی ادھر ادھر جائے۔ تو ابھی ہم اتفاق سے یہاں 3 دوست اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم تینوں کا پاکستان سے کی سیاست پہ گہرا جو ہے نا کنسرن ہے، یعنی کہ وہ جسے پین کہتے ہیں نا وہ والی ہے کہ پاکستان کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوتے۔ تو میں یہ تعارف کرواتا ہوں آپ کا، تو سارے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوست مسرت صاحب ہیں جی، تو یہ ہمارے سینئر ہیں، بہت اچھے ہیں، انجینئر ہیں اور کینیڈا میں سیٹل ہیں۔ تو آج خصوصی ملاقات ان سے ہو رہی ہے۔ تو سر ہم بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، جیسے آپ نے پیار کا اظہار کیا ہے نا تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب نوجوان، ہم 2 بزرگوں میں ایک نوجوان ہے حماد خان صاحب۔ تو ان کا اوریجنل تعلق کراچی سے ہے، انجینئر ہے اور یہ بھی کینیڈا سے ملنے کے لیے خصوصی طور پہ آئے ہیں۔ سر آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، تو ہم تھوڑا سا پاکستانی سیاست کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ تو پہلا تو حماد صاحب آپ سے میں شروع کر دیتا ہوں، مختصراً ہم نے کرنا ہے کہ عمران خان کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں نا اوورسیز والے، وہ سارے کے سارے میرے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کلیم کرتا ہے اگر سپوز یہاں کوئی 5 لاکھ ہے نا، وہ کہتا ہے 5 لاکھ ہی میرے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسی بات ہے کہ اس نے اوورسیز کے لیے کچھ 3 سالوں میں کچھ کیا بھی ہے؟ یہ 2 سوال میں نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ اس بات کا تو نہیں میں کچھ کر سکتا کہ اس نے کچھ عمران خان نے کچھ کیا ہے نہیں کیا اوورسیز پاکستانی کے لیے، لیکن یہ جو کلیم ہے کہ سارے اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ تو سچ نہیں ہوا، کیونکہ میں تو عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ انفلوئنس ہیں عمران خان سے، لیکن اس میں بھی کچھ کیٹیگریز ہیں، صحیح نا۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو پالیٹکس سمجھتے ہیں، جو اس کی پالیٹکس کو پسند کرتے ہیں، تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں، تو ان کا حق ہے وہ کیسے کریں، بالکل کریں۔ لیکن بہت سارے لوگ پیسو بھی ہیں، مطلب کہ ان کو اتنا کوئی پالیٹکس کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے دوسرے سے سن لیا کہ جی پاکستان میں دوسرے چور ہیں، ڈاکو ہیں، صحیح ہے، تو وہ اسی کو سن کے انفلوئنس ہو جاتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی میں اپنے جاب پہ ہی 2 میرے پاکستانی کو ورکرز ہیں، تو دونوں میری ایج کے ہی ہیں، تو دونوں سے میں نے سوال کیا اس بارے میں کہ بھائی یہ پاکستان میں جو پالیٹکس کا معاملات جو چل رہے ہیں، آپ کی کیا خیالات ہیں؟ آپ اس بندے کے یہ جو صورتحال جس نے کھڑی کی ہوئی ہے، کیا یہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ تو دونوں کا جواب نیگیٹو تھا۔ ایک بندے نے تو ایکچولی ووٹ بھی کیا عمران خان کا 2018 میں، لیکن وہ بھی اب اس کے خلاف ہے، اور دوسرا جو تھا اس سے جب میں نے یہ سوال کیا تو اس کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یار یہ جو اس کی جو حکومت جو چلی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اس کے خلاف تھی تو حکومت گئی ہے اس کی، یہ کوئی وجہ ہوئی کہ اب آپ پورے کنٹری کو ڈسٹیبلائز کرو، لوگوں کو چور ڈاکو کہو جسٹ بیکاز کہ آپ کو پرائم منسٹر بننا تھا؟ تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ جو معاملات ہیں۔ تو خیر سر یہ میرا تھوڑا سا ویو ہے۔ یہ بڑا اچھا ویو ہے جی۔ سر آپ بھی بتائیں کہ جو عمران خان جی کہتے ہیں کہ جی میرے بڑے فالوور ہیں اور یہ ہے وہ ہے، آپ ہی ماشاءاللہ ادھر 45 سال سے بلکہ رہ رہے ہیں کینیڈا میں، آپ پاکستان کی سیاست کے بارے میں اور عمران خان کی پالیٹکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جی میں اس کا کنٹمپریری ہوں، اس کا ہم اثر ہوں، بلکہ اس سے بھی 3 سال بڑا ہوں عمر میں۔ وہ تو ابھی 70 کا ہوا ہے، میں 73 کا ہو رہا ہوں، اور میں نے اس کو دیکھا ہے اس کی جوانی کے دور سے۔ کرکٹر کے طور پہ وہ ایک اچھا کرکٹر ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، وہ جو نعرہ لے کے چلا تھا اس پہ قائم نہیں رہا۔ اس نے جو اب اپنی سیاست قائم کی ہے وہ نواز شریف اور زرداری کی نفرتوں پہ بس وہ چاہتا ہے کہ نفرتوں کو میں بیچوں۔ بہت اچھا پوائنٹ سر، وہ صرف نفرتیں بیچ رہا ہے، اور اس سے محبت کم ہے۔ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ حب علی نہیں ہے، یہ بغض معاویہ ہے، بس اس میں اس کی سیاست چل رہی ہے، اور اسی لیے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا گالیاں دینے سے ان لوگوں کو، کہ جس روز میں پیچھے ہٹا یا میں نے ان سے ہاتھ ملایا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تو میرا وہ ووٹ بینک بیٹھ جائے گا کہ لے یار ہم تو اسی لیے اس کے ساتھ آئے تھے کہ یہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ بس یہ ہے، باقی
تو وہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میرے 22 کروڑ چاہنے والے ہیں. ووٹنگ میں آپ نے دیکھ ہی لیا اس کو کتنے پرسنٹ ووٹ. ابھی جو جیتا بھی ہے جو 20 میں سے 5 ہارا ہے, اور جو جیتا ہے اس میں بھی پرسنٹیج نکال لیں آپ وہاں کے حلقے کا, جو نیوٹرل لوگ رہے ہیں اور جو اس کو ووٹ ملے, تو آپ دیکھ لیں کہ مشکل سے 1/3 اس کی طرف آئے ہیں. ایک طبقے کو اس نے اٹریکٹ ضرور کیا ہے کرکٹر ہونے کے ناطے, اور دوسرا وہ نفرت بیچنے کے ناطے. جی, تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہماری گفتگو جاری ہے. یہ جو مسرت صاحب نے اور حماد صاحب نے باتیں کی ہیں, بڑی پیاری باتیں کی ہیں, اور خاص طور پہ مسرت صاحب نے جو کہا ہے نا کہ اس کے جو کرکٹر کے فالوور تھے وہ جو جوانی میں, وہی اس کے آئے ہیں. تو آدھے لوگ تو اس سے نفرت ہو گئی ہے ان کو کہ جی وہ ہٹ گئے, پیچھے ہٹ گئے, لیکن آدھے اس کو وہی کرکٹ کا ہیرو سمجھ کے اس کے ساتھ ہیں بس, اور ان کو زیادہ کنسرن بھی شاید پالیٹکس کا نہ ہو. اور دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اس نے سپیس جو تھی نا, یہ دونوں چور ڈاکو کی, اور انہوں نے کہا جی دونوں باریاں لیتے ہیں پاکستان کی اور پاکستان میں, تو اس کی جگہ پہ اس نے نفرت وہ کی ہے, بغض معاویہ والا اس کو جو ہے نا ووٹ ملا ہے. یہ بڑے بہت اچھے پوائنٹ ہیں. لیکن یہ اس ہماری ویڈیو سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان جس طرح نعرہ لگاتے ہیں نا کہ اوورسیز میں سارے کے سارے میرے ہیں, وہ بات نہیں ہے. اب ہمارا صاحب آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے آپ کی بھی ماشاءاللہ پاکستان پہ گہری نظر ہے, کنسرننگ ہے. آپ بھی یہ کہتے ہیں جی کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق میں نے دیا ہے اور اوورسیز والوں کے لیے اس نے کام کیے ہیں. آپ کو کوئی اس کے جو 3-4 سال کے اس کی کارکردگی ہے, کوئی نمایاں کام نظر آتا ہے اوورسیز کے لیے؟ پرسنلی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ میں کامنٹ کر سکوں. مجھے یقیناً کوئی فرق نہیں پڑا, اگر کیا ہے یا نہیں کیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے میرا پولیٹیکل ایک پولیٹیکل اپنا اوپینین ہے میرا, لیکن اوبیسلی پولیٹیکل ہے. وہ یہ ہے کہ باہر اگر کوئی رہ رہا ہے 20 سال سے 30 سال سے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کی صورتحال اتنی بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس کو یہ حق ہو کہ وہ جا کے ووٹ دے اندھا دھند. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی وائز آئیڈیا ہوگا. پاکستان کے لوگ بھلے جیسے بھی ہوں, جتنی انفارمیشن ہو, جس علاقے میں ہو, وہ ان کا حق ہے, وہ سمجھ سکتے ہیں. یقیناً ہمارے پاس بھی تھوڑا بہت اگر کوئی اس نے کوئی میگا کوئی پروجیکٹ اوورسیز والوں کے لیے کیا آپ کے علم میں نہیں ہے. تو یہی میں نے پیچھے بھی نیو یارک میں 1-2 دوستوں سے پوچھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے, بلکہ وہ تو اس کے ایڈورس بتا رہے تھے کہ پہلے ہم موبائل اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے لے جاتے تھے, اب وہ بھی نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے بہت زیادہ, 80-90 ہزار کا ٹیکس ہے. تو سر یہی سوال آپ سے ہے کہ اس کی 4 سالہ کارکردگی میں کوئی اوورسیز والوں کے لیے اس نے کام کیا؟ جی نہیں, اوورسیز کے لیے ویسے تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور جو چاہنے والے ہوتے ہیں جیسے میں ہوں, میں تو جا کے ووٹ ڈال دیتا ہوں. ووٹ ڈالنا ہم پہ منع تو نہیں تھا, ہمیں تو کہا ہوا تھا جو جس کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے اس کو ڈالے, اور میں جایا کرتا تھا. میں 2018 میں بھی گیا تھا اور میں ووٹ ڈال کے آیا تھا, اس سے پہلے بھی گیا تھا ووٹ ڈال کے آیا تھا. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور رہا یہ سوال کہ ہمارے لیے کچھ کیا ہے, تو دیکھ لیں آپ کہ پہلے ہمیں کتنی آسانیاں تھیں. ہمارا کوئی بیگ تک نہیں کھولتا تھا, گرین چینل سے ہم گزرتے تھے, کوئی ہمیں روکتا تک نہیں تھا. اب یہ کہ چاکلیٹ بھی لے کر جاؤ تو وہ کہتے ہیں جناب یہ کس کے لیے لا رہے ہیں, تو لگژری آئٹم ہے اور یہ ہے اور وہ. زندگی اور تنگ ہو گئی ہے. اور ڈالر ہم بھیجتے تھے, ہمارا کیا حال ہوتا تھا, اب دیکھیں کیا حال ہوتا ہے ہمارا, جو کتنی آسانی سے بھیج لیتے تھے. اب یہ کہ 100 جواب دینے پڑتے ہیں ہم کو. یہ دوسرا سوال بھی آپ نے سن لیا ہے کہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا, اور خالی البتہ پروپیگنڈا جو ہے نا اس کا وہ بہت زیادہ ہے. وہ کہتا ہے جی EVM مشینوں کے ذریعے ہم ووٹنگ کریں گے, جب پاکستان میں بھی EVM مشین نہیں چل رہی اور دنیا میں بلکہ چل کے بند ہو گئی ہیں, تو یہ کیسے ہم سیف طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو مسرت صاحب نے بات کی ہے نا کہ ووٹ کا حق جتنا پہلے تھا, جب بھی الیکشن ہو حماد صاحب بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں, مسرت صاحب بھی جا کے ڈال سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. تو یہی ووٹ کا حق ہے. کیسے وہ کہتے ہیں جی نون لیگ والوں نے آ کے ووٹ کا حق چھین لیا ہے. تو عمران خان کی باتوں کو میں بھی ذاتی طور پہ کہوں گا کہ وہ ایگزیجریشن سے کام لیتا ہے, اور جو پروپیگنڈا مشینری ہے نا اسی سے سارے لوگ متاثر ہیں. اور یہ حماد صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ خصوصی طور پہ ملنے آئے. ہم ادھر ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے انٹرویو والا ماحول ہم نے بنا دیا ہے. بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا آپ سے ملاقات کرنے کا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین کے سامنے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. تو سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اظہار خیال بھی کیا ہے قانونی ٹی وی پہ, اور یہاں ہمیں
آپ میزبانی کا شرف بھی آپ کو ملا ہوا ہے. نہیں بڑی عنایت بات. کیا نہیں کہ پہلے ون وے ٹریفک تھا, صرف آپ ہم سے بات کیا کرتے تھے, اب آپ نے ہمیں بھی موقع دیا تو ہم نے بھی آپ سے دو بدو بات کر لی. ہاں, تو آج ہماری یہ تینوں کی آپس میں پہلی ملاقات ہے, ہماری پہلی ملاقات ہے, تو بڑی خوشگوار ملاقات ہے, آئندہ بھی جاری رہیں گی. امید ہے آپ کو یہ والا پروگرام پسند آیا ہوگا. تھینک یو. خدا حافظ.